صہیونی فوج کے غزہ پر مہلک حملے، جنگی طیاروں کے خان یونس، جبالیہ، غزہ سٹی اور بیت حنون پر بمباری، ڈرون سے میزائل داغ دیے، 51 فلسطینی شہید، 78 زخمی، 7 بچے شامل، شہدا کی تعداد بڑھ کر 45,885 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں صہیونی فوج کا خونی آپریشن، فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید، 45 گرفتار۔ غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و جبر، میکسیکو میں نتن یاہو کی شامت، لاطینی امریکی ملک کے میوزیم میں نقاب پوش شخص نے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم کے مجسمے پر سرخ رنگ پھینکا، پھر ہتھوڑی سے اس کا چہرہ بگاڑ کر نیچے گرا دیا۔ فلسطینی پرچم اٹھائے نقاب پوش نے فلسطین، سوڈان، یمن زندہ باد کے نعرے لگائے اور چلا گیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ پارہ چنار کے حالات میں بہتری کی امید پھر دم توڑ گئی۔ فریقین میں مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد کھلنے والی سڑک کی دوبارہ بندش کی اطلاع، غذائی اجناس سے بھری 10 گاڑیاں پارہ چنار پہنچی۔ تمام راستوں پر کرفیو نافذ رہا، داخلی اور اندرونی راستوں پر سیکیورٹی سخت، فورسز کی پیٹرولنگ بھی جاری۔ پولیس حکام کا کہنا ہے قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ نئے ڈپٹی کمشنر کرم اشفاق خان نے قافلہ پہنچنے کی تصدیق کر دی۔ ایک سٹیپ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ امن جو ایک قافلہ تھا یا جو ایک کانوائی تھا، الحمدللہ وہ سیفلی جو ہے وہ موو کر گیا ہے، اور جو ہماری کچھ گاڑیاں ہیں وہ روڈ اوپننگ کے بعد پہنچ بھی گئی ہے۔ پارہ چنار جانے والا سامان ناکافی، لوگ ٹماٹر اور پیاز کھا کر زندہ ہیں۔ راستوں کی پھر بندش، پھر راستے بند کر دیے۔ سامان آنے کی خبر سن کر شوگر کا مریض بزرگ شہری میڈیکل اسٹور پہنچا تو پتہ چلا کہ سامان میں ادویات نہیں تھیں۔ افغان سرحدی علاقوں میں لوبیا کی فصل تیار ہوئی تھی، اکثر خاندان لوبیا کی پھلی کھا کر زندہ ہے۔ حکومتی سامان تو پہنچا لیکن ٹرک کئی دن رکنے کی وجہ سے سبزیاں اور گوشت خراب ہو چکا تھا۔ حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات کھٹائی میں پڑ گئے۔ بانی سے ملاقات کروانا مینڈیٹ ہے نہ ہی ذمہ داری۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا پی ٹی آئی رہنماؤں کے الزامات پر رد عمل، کہا تنقید کرنے والے چاہتے ہیں وہ مذاکراتی عمل سے نکل جائیں تو وہ اس تجویز پر غور کے لیے تیار ہے۔ واضح کر دیتا ہوں کہ میرا کام حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سہولت کاری کا ہے۔ ایسے بیانات دینا کہ اسپیکر آفس سے رابطے پر مثبت جواب نہیں آیا افسوسناک ہے۔ جب حکومت اور اپوزیشن کہے گی تو فوری میٹنگ کا اہتمام کر دیں گے۔ پی ٹی آئی چیئرمین اسپیکر قومی اسمبلی پر تنقید سے لا علم، مذاکرات کی کامیابی کے لیے ایاز صادق ہی اہل قرار۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کن رہنماؤں نے اسپیکر کے خلاف بیانات دیے، چاہتے ہیں کہ ایاز صادق مذاکراتی عمل کو جاری رکھے، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ خود کو ان معاملات سے الگ کریں۔ خان صاحب نے اس بات کا پرمیشن دی ہے۔ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بے شک آپ ان رائٹنگ دے دیں، تو ایک تو پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے ٹیبل پہ وہ جو مطالبات ہیں ہمارے وہ ہم ان رائٹنگ دے دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی کمیٹی کو حکومت سے مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی تصدیق، کہا بانی نے ہمارے دونوں مطالبات تحریری طور پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو دینے کا کہا۔ شبلی فراز بولے ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے تو یہ ماحول ختم کرنا ہوگا، سیاسی ہو یا پارلیمانی، ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسد قیصر نے کہا ملک میں آئین نہیں، بانی پر 200 سے زائد مقدمات، یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے۔ کسی کے اقتدار کے لالچ کا ایندھن نہیں بننا، حسان نیازی کو 10 سال قید ہوئی، اس کے والدین سے پوچھیں کیا بیت رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مستقبل کے معماروں کو نصیحت، کہا کون سی سیاست بچوں کو کہتی ہے کسی سے اس کے ماں باپ چھین لو، عمارتیں جلانے، میٹرو بس توڑنے، گھیراؤ کرنے والے آپ کا ہمدرد نہیں۔ بانی پی ٹی آئی آج مکافات عمل بھگت رہے ہیں، تہذیب کے دائرے میں بھی سیاسی مخالفت ہو سکتی ہے۔ کراچی کے طلبہ تاحال تذبذب کا شکار، انٹر بورڈ متنازع نتائج کا مسئلہ حل نہ کر سکا، طلبہ اور والدین شدید بے چینی اور مایوسی میں مبتلا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ اتنے اچھے پیپرز دینے کے بعد نتیجہ برا کیسے آیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں کہ کراچی کے طلبہ و طالبات کے ساتھ امتحانات کے نتائج میں زیادتی کی گئی، تعلیمی نظام میں ایڈ ہاک نظام کا خاتمہ کیا جائے۔
कराची में बच्चों की अगवा की वारदातें न थम सकी। गुलशन इकबाल से 13 साल तालिब इल्म लापता। उस्मान बलोच स्कूल से घर वापसी के लिए चिंची रिक्शे पर बैठा लेकिन घर नहीं पहुंचा। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। अहले खाना की हुक्काम से बच्चे की बाजियाबी की अपील। मानसहरा के मैदानी इलाकों में बर्फबारी के बाद बारिश के बाद मौसम साफ। शुक्रान खागान में सूरज और बादलों की आंख मचोली। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। सयाहों को तफरीही मकामात पर जाने की इजाजत मिल गई। हालात में खून जमा देने वाली सर्दी पारा नुक्ता इंजमात से ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा। कराची में भी सर्दी मजीद जोर दिखाने लगी। जिन्ना टर्मिनल और गुलिस्तान जौहर में दर्ज हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर इस्लामाबाद में भी ठंड बरकरार। काली आंधी से मुकाबले की तैयारी। कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। आइंदा हफ्ते मुतवक्के सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग आकिब जावेद की वतन वापसी पर होगी। आकिब जावेद कौमी टीम के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। फखर जमान, इमाम उल हक और ऑफ स्पिनर साजिद खान की वापसी मुतवक्के। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 16 जनवरी से शुरू होगा। हाथों से बने कदीम तहजीब और सकाफत के शाहकार की नुमाइश। लकड़ी के घोड़े, शाहीन, टांगे, दरख्त और हुनरमंदी के बेमिसाल नमूने। पीतल और तांबे पर नक्शगिरी के फन भी इंतहाई कदीम। ठोस धातों पर मुख्तलिफ औजारों के साथ दीदा जेब डिजाइन तराशा मेहनत का मुतकाजी। पाकिस्तान के हैंडीक्राफ्ट दुनिया भर में अलग पहचान रखते हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में सकाफती मौसीकी के रंग बिखर गए। सारंगी सीजन 7 में मुल्क भर से उभरते गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। खूबसूरत आवाज़ों और शानदार परफॉर्मेंस पर शुरा झूम उठे।